بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت اسلامی دنیا کی نامور ہستی مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، جو طویل عرصے کے بعد دورہ پاکستان کے سلسلے میں یہاں ہمارے درمیان اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید دل کی عطا گہرائیوں سے۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرنے سے پہلے، چونکہ پاکستان میں ان کی بہت فالوئنگ ہے، بتاتے چلیں کہ تعلیمی اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن فہم دین اور کمال منفرد انداز گفتگو کی وجہ سے پبلک سپیکنگ کے ایک بے تاج بادشاہ انہیں اگر کہا جائے تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ 28 سالوں میں انہوں نے 2500 کے قریب عوامی اجتماعات سے خطابات کیے ہیں۔ ہم آج کی نشست میں ان سے دین اسلام کے موضوعات، مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور ان کے ممکنہ حل، اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اٹس این آنر فار می کہ میں آپ کے سامنے بالمشافہ بیٹھ کر آپ سے سوال و جواب کر رہا ہوں۔ بتائیے گا، پاکستان آ کر آپ سے انٹرویو سے قبل بات ہو رہی تھی کہ آپ 33 سال قبل آئے تھے ایک نجی دورے کے سلسلے میں، تو 3 دہائیوں کے بعد آفٹر 3 ڈیکیڈز آپ پاکستان آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ میں سب سے پہلی بار پاکستان آیا تھا، اٹ واز ناٹ این آفیشیل وزٹ، جی، وہ ایک پرسنل وزٹ تھا، کچھ لوگ کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ تھا 1991 میں، اور اس وقت میں تقریر بھی نہیں کرتا تھا۔ دعوتی میدان میں جدہ صاحب سے متاثر ہو چکا تھا 87 میں، اچھا، لیکن پبلک لیکچر میں دیا نہیں تھا اس ٹائم۔ تو اس ٹائم پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، کچھ لوگ سے ملنے آیا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے۔ جی جی، وہ تقریباً 3 ہفتے کا وزٹ تھا۔ اس کے بعد میں پہلی بار آفیشیل لیکچر ٹور کے لیے پاکستان میں آ رہا ہوں۔ یہ جو آپ آج یہ ابھی پہلی بار آفیشیل وزٹ فار گیونگ لیکچر اینڈ یو نو ان دا آف دعویٰ، وہ پہلے واز اے پرسنل وزٹ، تو نو وزٹ میں فرق ہے، اور وہ تھا 1991 میں۔ ابھی 2024 ہے، 33 سال بعد میں آ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو ایک اچھا آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی؟ کیا مشاہدات، کیا ابھی تو تاثرات پاکستان زیادہ دکھانے میں، اچھا آج صبح کو آیا ایئرپورٹ سے یہاں آ گیا، آپ لوگ کے ساتھ ہوں، اچھا اچھا، لیکن الحمدللہ میری خواہش تھی پاکستان وزٹ کرنے کی۔ اور انڈیا سے ہجرت کرنے کے پہلے 2016 میں تقریباً ٹوٹل اباؤٹ 4000، ابھی تقریباً 5000 انویٹیشن آ چکے تھے میرے کو آل اوور دا ورلڈ۔ اچھا، اس میں سے تقریباً 500 سے زیادہ واز اونلی فرام پاکستان۔ اچھا، تو پاکستان آنے کی تو خواہش تھی، تمنا تھی، لیکن کیونکہ میں دعوتی میدان میں تھا اور میں انڈیا میں رہتا تھا، اس ٹائم جب میں دعوت نہیں کرتا تھا، اس ٹائم اتنے پوچھتاچھ ہوئے میرے پاکستان آنے کے بعد۔ جی، ابھی دعوتی میدان میں ہوں، اور تو میں سمجھا میرے مشن کو اس سے بینیفٹ سے زیادہ لاس ہوگا، ناٹ بیکاز آف پاکستان، بیکاز آف دا انڈین گورنمنٹ اور جو ریلیشن شپ انڈیا پاکستان سے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا جو دعوتی کام میرا انڈیا میں ہو رہا ہے اتنے ہائی لیول پہ، یس، وہ یہاں آنے کی وجہ سے یہاں بینیفٹ ہوئے گا، وہاں نقصان ہوئے گا۔ تو شریعہ کا اصول ہے، لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس، ایک چھوٹے نقصان کو برداشت کرو بڑے نقصان سے رکنے کے لیے۔ لیکن جب 2016 میں نے ہجرت کی ملیشیا کو، اچھا، اس پہ ڈسکشن ہو چکا پہلے انٹرویو میں، جی جی، اور 2019 میں جب میں ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی انڈیا میں جانے کی کوئی چانسز ہے نہیں، اس وقت میں نے کہا کہ ابھی تو پاکستان جانا پڑے گا۔ تو اس ٹائم انویٹیشن تو الحمدللہ پاکستان سے بہت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، فرام بزنس پیپل، فرام ریلیجس پیپل، ریلیجس ادارے کئی۔ تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ 2020 میں اکتوبر میں آؤں گا۔ اچھا، یہ ڈیسیشن لی تھی اینڈنگ آف 2019 یا جنوری 2020 میں، لیکن مارچ کے بعد کورونا آ گیا، کووڈ آ گیا، تو ٹرپ پھر کینسل ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب ڈیسائیڈ ہوا لاسٹ ایئر انٹرنیشنل اس سال آئیں ہم گے۔ امید کریں گے کہ آپ کا بہت اچھا وزٹ ہو۔ سر، بنیادی سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ جی ہاں، فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جی ہاں، اب فلسطین سے بڑھ کر اسرائیلی جارحیت لبنان اور یمن کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ فرام اے کامن مسلم پرسپیکٹو سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو مسلمان ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا فرسٹریشن کا شکار ہیں، کیا تدارک کیا جا سکتا ہے اور کیا ممکنہ حل ہے؟ اس کے لیے میں نے ڈیٹیل میں ایک تقریر کی، 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ان دا کاز آف پیلسٹائن، اور جیسا ڈسکس کیا پہلے انٹرویو میں کہ پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس کے بعد جو 8 پوائنٹ سے ہر مسلمان نہیں کر سکتا، جو جس کو اللہ نے صلاحیت دی وہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے 7 پوائنٹ ہر کر سکتے۔ اور اس کے اندر یہ جو
جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کیے چیک کرنے کے لیے آپ میں سے کون بہترین ہے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. تو ہمارا رول ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے کیا نہیں. اور جیسا ڈسکس کیا ڈیٹیل میں نہیں کیا، لیکن تو بھی 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو اس پہ بھی ڈسکس کو آپ تو کر نہیں سکتے. اور جو لوگ میرے یہ کیسٹ دیکھیں گے اس کو پتہ ہے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. وی آر سپوز ٹو فالو دا قرآن اینڈ حدیث، ریزلٹس لیو ان دا ہینڈز آف اللہ. اللہ تعالیٰ جیسا ڈسکس کرتے چاہے تو ایک دن کے اندر، ایک دن کیا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں فلسطین کو آرام سے وکٹری لا سکتا ہے. اللہ کے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور لاسٹ ٹائم یہ بھی ڈسکس کیے کہ اللہ نے کیوں نہیں کیا. وہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں قطع کلامی معذرت، وہ کہتے ہیں اتنے شہداء کا خون بہہ رہا ہے تو وہ غیبی مدد کیوں کر نہیں آ رہی. جو آدمی قرآن اور حدیث کو پڑھ چکا ہے، تفسیر پڑھ چکا ہے، وہ کہیں گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دے پلانڈ اینڈ پلاٹڈ اللہ ٹو پلان، اللہ از دا بیسٹ آف پلان. تو 15 پوائنٹس کے بعد جیسا ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم ڈسکس کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال جو لوگ مان لو اللہ کل ہو سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو اٹیک کیے پچھلے سال، 1 سال پہلے، ابھی 7 اکتوبر تو آئی نہیں لاسٹ کیے، اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کی. ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد اللہ چاہتا تھا تو ایک دن میں، 1 دن کیا 1 گھنٹے، 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں، ممکن ہے کیا نہیں اللہ کے لیے؟ بالکل جی. کہ اسرائیل کو شکست ہوتی تھی، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ ہم سوچتے ہمارے دماغ سے یہ بیسٹ ہوتا تھا. آج آپ مجھ سے پوچھیں مولا نے ابھی جو وہ بیسٹ ہوا. مان لو اگر 1 دن میں اللہ تعالیٰ فلسطین کو وکٹری دے دیتا، فتح دے دیتا تھا اور اسرائیل کو شکست دے دیتا تھا، اس وقت 7 اکتوبر کے ٹائم پہ 90% آف غیر مسلم کی بات کریں، 90% آف دا غیر مسلم ور ان دا فیور آف اسرائیل. اپروکسیمیٹلی سروے کرو تو 10% میں بھی اگریڈ ود بیکاز دے ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. یہ پہلی بار ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے جینوسائڈ کا. جینوسائڈ تو سینکڑوں ہوئے پہلے، کئی ہو گئے. جی تاریخ بہت ہے، بھری ہوئی ہے، چاہے ہٹلر کا لو، چاہے مسولینی کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو. لیکن یہ سب جو ایویڈنس ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کبھی سالوں بعد آئی، کبھی فوٹوگرافس آئے مہینوں بعد، ویک بعد. یہ لائیو ٹیلی کاسٹ پہلی بار ہے، برابر. تو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کے پہلے ہمارے مسلمان کی لسٹ لائے. ہم جو پڑھتے قرآن میں قصے، حدیث میں دیکھتے صحابہ کا ایمان کیا تھا، ابھی تو نظر نہیں آتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے کہ ایک ماں اپنا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اور 10 بیٹے دے دے، تیرے نام میں قربان کر دوں. جی دیر از کمپٹیشن. وہ بچہ بول رہا ہے اپنے والد سے جو انجرڈ ہے، اس کا پاؤں کٹ گیا ہے، ابا رو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کیا ایمان ہے ان کے پاس. غیر مسلمان دیکھ رہے یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کون اللہ ہے. اتنے مشکلات کے بعد، خود کے بچے مرنے کے بعد اللہ سے شکایت کرنے کے بدلے کہہ رہے الحمدللہ، پریز بی ٹو اللہ، اللہ کی تعریف ہو. یہ کیسا مذہب ہے. اس کے وجہ سے لاکھوں غیر مسلمان مسلم بنے. اس وجہ سے منیمم اونلی بیکاز آف غازہ، لاکھوں 1 سال میں، لاکھوں. ایک یورپ کا ہیڈ بولتا ہے کہ اونلی ان یورپ 40,000 اس ٹائم، 3 مہینے میں، ابھی تو 1 سال ہو گئے. جی تو لاکھوں تو سیفلی بول سکتے ہیں. اس کے بعد آج کی تاریخ میں جتنے مسلمان ملک کو چھوڑو، مسلمان ملک میں مسلم زیادہ، تو نان مسلم ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپین کنٹری ہو. وہ پروٹیسٹ میں کون زیادہ ہے، مسلمان ہے غیر مسلم؟ غیر مسلم. پبلک اوپینین بڑے ڈیولپ ہوئے وہاں، 10,000 لاکھوں میں، لاکھوں کی تعداد میں. آج کے تاریخ میں جب انٹرویو لیتے تو بولتے کہ 80% از ان فیور آف پیلسٹائن. سم رپورٹ سے 90% الٹا ہو گیا ان فیور آف پیلسٹائن. اور آپ سمجھتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. جو شہید ہوئے ہیں وہ انہوں نے یہ جو 1 مہینے میں جو فلسطین لوگ نے دعوت دی وہ ناممکن ہے. اسلام قبول کی وہ لوگ کو تو چھوڑو، جو لوگ پروٹیسٹ میں ملینز لوگ آئے، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا. اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ کو شکست دے دیتا تھا اسرائیل کو اور فلسطین کو فتح دیتا تھا، یہ ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارے دماغ سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں نہیں، اللہ جانتا ہے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے
کہ آپ اس چیز کو چاہیں گے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, اور وہ چیز سے نفرت کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نہیں جانتے, اللہ جانتا. تو ہم جو سوچ رہے, ایک مومن کبھی بولے گا نا اللہ غلط ہے, ہم کو اس کا راز پتہ نہیں بول سکتے آپ ابھی, لیکن راز معلوم پڑ رہا ہے. جی, تو جو مومن جو ہے یہ راز مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا اللہ کر رہا ہے, یا اس میں کیا ہے, جن راز ہم کو کل پتہ چلے گا یا پرسوں پتہ چلے گا, آج تو پتہ چل گیا ہمیں. تو میرے نزدیک جو یہ دعوتی کام یہ غزہ کے لوگ نے کی, اور ہم اس دنیا میں کیوں ہیں, امتحان کے لیے, ہمارے لیے بھی امتحان. ہم کیا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے غزہ کے لوگ سے, مسلمان سے لے رہا ہے, غیر مسلم سے لے رہا ہے. اور غیر مسلم سے پوچھ رہا ہے آپ جب ہیومن رائٹس کی بات کریں آپ نے کیا کیا ادھر. تو فلسطین لوگ تو 90% سے زیادہ ایک دم فل مارکس سے, جو لوگ شہید ہیں لوگ تو جنت میں. جب میں دعا کرتا ہوں ہر روز, میں تہجد میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے شہید بنا, ان کے دعا قبول ہو رہے, تو میں تو ان سے کاش میں ادھر ہوتا. سر آپ بہت خوب تقابل دین پہ بہت بات کرتے ہیں. جی میں نے سوال پوچھا تھا, دورات بھی دیتا ہوں, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن ہے, کیسے اس کو کمپیئر کریں گے؟ سیمول ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن, اور ہم یہ اس کے مظاہر دیکھ بھی رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں بین المذہب ہم آہنگی مشترکات کی, تھوڑا سا اس پہ ذرا بتا دیجیے گا. کلیش آف سویلائزیشن میں جیسے میں نے کہا تھا قرآن کا ایک حل ہے اس میں. اچھا, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, اور ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, جب ایک اللہ کی عبادت کریں. تو کلیش آف سویلائز میں ڈفرینسز ہے, ہم ڈفرینس پہ بات نہیں کریں, یکسانیت پہ بات کریں. یکسانیت ہے, یکسانیت پہ بات کرو, اور ان کو بتاؤ کہ سب سے اہم ہے اللہ نعبد الا اللہ. آپ کوئی بھی سویلائزیشن سے ہو, چاہے چائنیز ہو, امریکہ ہو, یورپین, کوئی پرابلم نہیں. آپ کوئی بھی مذہب فالو کرتے, ہر مذہب کی آپ تحقیق کریں گے, چاہے عیسائیت ہو, چاہے یہودیت ہو, چاہے ہندوازم ہو, سب کی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے. بلا شبہ, وہ بلا شبہ ان کے کتابوں میں لکھا گیا, لیکن وہ بھٹک گئے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, جو سورہ اخلاص کی آیت ہے قرآن کے اندر, جو سورہ ہے وہ بائبل میں بھی ہے, ویدا میں بھی ہو. تو پہلی بار جب میں لیکچر دیا ہوں سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, تو بہت لوگ تو مجھ سے ناراض تھے مسلمان. جب دبئی میں لیکچر دیا ہوں تو پروٹیسٹ ہوا میرے خلاف, پیمفلیٹ بچے, ارے یہ کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی میں نے بولا لیکچر تو سنو, اگر میں کوئی قرآن حدیث کے خلاف بات کو پھر میرا گھر بند پکڑو نا. جی جی, آپ لیکچر ہی نہیں سنی, خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ بغیر سنے جو ہے وہ آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ ایکسپورٹ ہوتے تھے ہندوازم پہ اور پھر بولے نو پرابلم, آپ کو اسلام کا علم ہے, میں اس پہ کوئی یہ شک نہیں مجھے, ہندوازم کا علم ہے آپ کے پاس. تو جب میں آیت کوٹ کیا, شلوکا کوٹ کیا, تو لوگ ار ماشاء اللہ, تو اور اس سے ہندو کافی متاثر ہو گئے, اسلام کو بولتے ہیں. سر اب یو ہیو اے بزی اسکیڈول, لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوسری طرف ایک رائے ہے کہ سب تو آپ کی نصیب جو ہے وہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اٹس آل پری ڈیسٹنڈ. اس تعلق کو ذرا بیان کیجیے گا, کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ نے تو تقدیر میں لکھا ہے, دوسری طرف کہتے ہیں عمل کرو. یہ سوال ایک بہت اہم سوال ہے, اور اس کا جواب بھی از اے ویری انٹلیکچوئل جواب. سر تقدیر ایک ایمان کا پلر ہے. یس, ایمان کا ایک پلر ہے, ہمیں تقدیر میں ماننا چاہیے, اس میں حق نہیں, لیکن لوگ سمجھتے نہیں تقدیر کی معنی کیا ہے. اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا, تو اگر میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں شراب پیوں تو میری غلطی کیا اس میں؟ اللہ کی غلطی, نعوذ باللہ. میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مرڈر کروں گا اور میں مرڈر کرتا ہوں, تقدیر کس نے لکھا؟ اللہ نے, اللہ کی غلطی, نعوذ باللہ. اور یہ سوچنا صحیح ہے اگر آپ تقدیر کے کانسیپٹ کو جانتے نہیں تو. اگر تقدیر میں لکھا ہے کیا میں زنا کروں گا اور میں کر رہا ہوں تو غلطی میری, تقدیر میں تو اللہ نے لکھا. تو اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ آپ تقدیر کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کو سمجھنا چاہیے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس روم میں سپوز 100 بچے ہیں اور ٹیچر پڑھا رہا ہے ان کو. ہاں, سال کے آخر میں ٹیچر ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملے گا, یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملے گا, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوئے گا. ایگزامینیشن ہوتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملتا ہے, جی, یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ فیل ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کیا کہ میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہوا, ہو سکتا ہے؟
वो टीचर बोलता भाई ये ज़हीन था, होमवर्क करता था इसलिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये आदमी शैतान था भाई मेरे क्लास अटेंड नहीं इसलिए फेल होगा। तो ये प्रेडिक्शन है, वो अलग बात है, ये इंसान का प्रेडिक्शन है, गलत हो सकता है। 99% सही आएगा। अल्लाह ताला को इल्म गैब है। तो अल्लाह ताला जब तकदीर में लिखता है तो अल्लाह इज़ द डिसीजन इज़ योर्स। अल्लाह इज़ गिवन द ह्यूमन बीइंग द फ्री विल। जी, आपको आपके हिसाब से फ्री विल दी, तो चॉइस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। ठीक, नो अल्लाह ताला इज़ इल्म गैब। So because there's ilm ghaib, he knows what you're going to choose. ओके, So Allah writes in advance क्या ये बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके। तो अल्लाह जानता है आप चीटिंग करेंगे तो लिख दिया। तो अल्लाह लिखने की वजह से आप चीटिंग नहीं कर रहे, आप चीटिंग करने वाले थे, अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस, सो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा, खुद ही को अगर इतना बुलंद कि हद तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते रहता क्या। समझ रहे? आपने शायरी से पूछा, मैंने शायरी से जवाब दिया। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल आप एक क्रॉस रोड पे आते सर, क्रॉस रोड के अंदर 4 रोड है, 1 2 3 4, आप कोई भी चुन सकते। आप चुनते रोड नंबर 2, तो अल्लाह ताला लिखता है कि आप बराबर 30 सितंबर को आप चौराहे पे आएंगे। आपके पास चॉइस था रोड नंबर 1 2 या 3 या 4 पे, आप 2 चुनते, तो अल्लाह ताला लिखता है कि 30 सितंबर को भाई साहब आएंगे रोड पे। लेकिन चॉइस किसकी थी? चॉइस किसकी? आपकी। आप चारों में कहाँ भी जा सकते थे। बहुत खूब। तो अल्लाह ताला इनमें गैप है। फिर आप आगे बढ़ते और 3 रोड आते, A B C, आप चुनते रोड ए। चॉइस किसकी थी? आपकी। तो उसी तरीके से अल्लाह ने आपको हकीकत दिखा दी कुरान और हदीस में। सही है, आप उस पर अमल करते कि ना आपका चॉइस। तो अल्लाह ताला ने लिखा है कि कुरान में शराब हराम है। ठीक है, वो आदमी शराब पीता है, किसकी गलती? उस आदमी। तो इसीलिए तकदीर में अल्लाह ताला इल्म गैब है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और एक हदीस आती है कि आप दुआ करने से तकदीर बदलती है, ये हदीस सही है। तो मिसाल के तौर पे एक शख्स जाता है एग्ज़ाम में और पता है कि वो एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं करता, फेल होने वाला है, बराबर। वो आके घर पे दुआ करता है, फेल होने वाला दुआ करता है, पास हो जाता है। अब जब दुआ करने वाले, अल्लाह को ये भी पता आप दुआ करने वाले कि नहीं, बराबर, इल्म गैब है। अल्लाह को ये भी पता दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो लिखा था तकदीर में, यही शख्स पढ़ाई नहीं करता है, फेल होने वाला रहता है, घर पे आके नमाज पढ़ता, अल्लाह ताला खुश होता है, दुआ करता है, उसकी कबूल करता है। तो तकदीर में फेल होने वाला था, वो दुआ करता है और अल्लाह पास। अल्लाह के पास ये भी इल्म गैब है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं। अल्लाह ताला ये भी इल्म है कि वो दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। तो ये तकदीर है जो जिससे अल्लामा इकबाल ने किया, खुद को इतना बुलंद। तो हम जिम्मेदार हैं। ओके, हमें अपने आप का जो है इस्लाह अहवाल करना चाहिए। है अल्लाह तो ताला ये के बोलना है कि तकदीर में लिखा था शराब पे, इसलिए मैं शराब पीऊँगा, तो ये सही नहीं है। सही नहीं। आपके पास हक चॉइस थी, आपने गलत चुना, और अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस, तो इसीलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि यार तकदीर के पहले खुदा बंदे थे, खुद मुझे बताते। आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलते चलते पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी लोग तो मेरे दिल के बहुत करीब है। जो जब मिलता हूँ उनसे, इंडिया के बाहर जब मिलता था, तो सबसे ज़्यादा मेरे पाकिस्तानी फ़ैन होते थे मिलने वाले। मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी कुरान को पढ़े और तर्जुमे के साथ पढ़े, क्योंकि अरबी तो बहुत कम लोग जानते हैं जी। तो तर्जुमे के साथ पढ़े, उस पर अमल करें। रोज़ चाहे घंटा पढ़ो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, रोज़ पढ़ो। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, सबसे बेस्ट गाइड है, और कुरान हैज़ ए सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। सारे मुश्किलात का हल है, और पीस आपको मिलेगा कुरान। और जितने बार आप कुरान पढ़ेंगे उतना आप कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना पीस मिलेगा। 5 बार पढ़ेंगे, 6ठी बार और अच्छा लगेगा। 100 बार पढ़ेंगे, 101 बार पढ़ेंगे। तो कुरान को आपके ज़िंदगी का गाइड बनाओ, और कुरान के जो अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस दी उसके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाकिर अहमद, बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू।
बैक व्यूअर्स, आप देख रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरव्यू जो हमने रिकॉर्ड किया, और अब हम आपको लिए चलेंगे जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी बन रही है। ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया गया अब से कुछ देर कबल, मीडिया जराये के मुताबिक, जिसकी तस्दीक ईरान के सरकारी मीडिया ने की है कि 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं इसराइल की जानिब ईरान की तरफ से, और ये मिसाइल तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस पे गिरे हैं, सायरन बजाए गए हैं। और इसके बाद अब ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह की जानिब से भी जो है वो मिसाइल दागे गए हैं। अहम स्टोरी आपके इल्म में है कि इस्माइल हानिया साहब की शहादत और हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के बाद एक गम और गुस्से की लहर पाई जाती थी, और अब से कुछ देर कबल अमरीकी मीडिया कोट कर रहा था कि ईरान हमला करने जा रहा है और हम उसके डिफेंस में आएंगे। अब यह खबर की तस्दीक हो गई है कि ईरान ने हमला कर दिया है, 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं तेल अवीव पे जो कैपिटल है इसराइल का। और यह भी कहा गया है मीडिया इतलात के मुताबिक, चूंकि आपके इल्म में है कि जब इस तरह की खबर आ रही होती है तो हमारा ज्यादातर इन्हिसार मीडिया इतलात पर होता है, कि अगर ईरान की जानिब से यह भी कहा गया है सरकारी मीडिया के मुताबिक कि अगर इसराइल ने इसका जवाबी हमला किया तो इस पे एक और फिर हमला किया जाएगा। इस अहम इशू पे, क्योंकि मशरक़ वुस्ता के हवाले से जो सूरत हाल है वो निहायत जो है वो पेचीदा और कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने, जो मारूफ दिफाई तज्जियाकार है, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, अभी जो रिपोर्ट आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की जानिब से हमला किया गया है, और आपके इल्म में है कि ईरान ने इस्माइल हानिया की शहादत के बाद इस बात का अहद किया था कि वो इसका बदला जरूर लेंगे, चूंकि इस्माइल हानिया साहब को तेहरान में शहीद किया गया था और उन्होंने कहा था वी हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अब उनकी जानिब से हमला किया गया है, ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी तस्दीक की है, और इसके बाद एक और एपिसोड भी हुआ जिसमें हसन नसरुल्लाह साहब जो हिजबुल्लाह के सरबराह थे उनको लेबनान में जाकर शहीद किया गया। आप किस तरह देख रही हैं जो ईरान की जानिब से स्ट्राइक्स की गई हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इजराइल की जो एक मिसाल बनी हुई थी कि इजराइल का दिफा नाकाबिल तस्वीर है, आज उस पर एक भारी ज़रब आई है ईरानी हमले की वजह से। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि ईरान का जो हमला है ईरान की तरफ से जो किया गया है उसमें क्रूज, बैलिस्टिक्स और ड्रोन अटैक्स तीनों चीजें हैं। इसका मतलब ये कि जो उनके जो आयरन डोम था इजराइल का, उसको एक तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना, जो कहते हैं आहनी चादर बिछाई हुई उन्होंने। जी, उनकी आहनी चादर के मुताबिक एक जो मिसाइल है वो जो उनका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम था वो तकरीबन एरो सिस्टम, एक मिसाइल जो है तकरीबन 48 इनकमिंग मिसाइल्स को रोक सकता है बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, इसका मतलब है कि जो अगर तेल अवीव के अंदर, कैपिटल के अंदर वो मिसाइल गिर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उनको ओवरवेल्म करने के लिए यकीनी तौर पे जो हमला किया गया है ईरान की तरफ से वो छोटा नहीं पड़ा है। दूसरी बात यह है कि जाहिर है इसका एक ज़मीनी हमला जो है हमास की तरफ से भी आएगा और लेबनान भी अपना रद्द अमल देगा। तो ये जंग इतनी आसानी से अब इजराइल के लिए आगे नेविगेट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जब भी ऐसी कोई सूरत हाल हुई है तो इजराइल यकीनी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा चला गया, और अक़वाम मुत्तहिदा जाके उन्होंने, अगर अभी आपको याद भी होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे थे तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर जब बात की तो बाकी दुनिया के ममालिक वहां से चले गए। जी, यूएनजी से बायकॉट हुआ था उनकी स्पीच का। तो एक लिहाज से हमेशा बैन अवी सिस्टम को अपनी कौमी सलामती की जो जरूरियात या जो तासुर था उसको साथ लेके जाने में कामयाब रहा, लेकिन पहली दफा इजराइल को जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनको इस बात का फैसला करना पड़ेगा उनकी दफाई कैबिनेट को कि क्या वो अपनी अस्करी हिकमत अमली का जो मेन फोकस है वो लेबनान की तरफ करें या ईरान की तरफ, या दोनों ममालिक की तरफ। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपके पास लौट गया था, मेरे साथ रहेगा, आप पर्सपेक्टिव दिया, मैं आपसे जरा तफसीलन भी गुफ्तगू करूंगा। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर खारजा, मेंबर कौमी असम्बली हिना रब्बानी खर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हिना साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा, अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ईरान की जानिब से जो हमला किया गया है, मिसाइल हमला, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप इस डेवलपमेंट को किस तरह देख रही हैं? हमने देखा लेबनान में भी जो है वो हमले किए गए इसराइल की जानिब से, हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया, यमन की तरफ भी हमले किए गए, ईरान की जानिब से जवाबी रद्द अमल आया है जो कि एंटिसिपेटेड था लेकिन आफ्टर अ लिटिल डिले आया है। मेरे ख्याल में शायद इस हवाले से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी। क्या कहेंगे जो ये डेवलपमेंट सामने आई है? हम तो सिर्फ उस चीज पे कमेंट कर सकते हैं जो हमें नजर आ रहा है जी, और जो हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि पिछले कई महीनों में एक मिडल ईस्टर्न कंट्री में हर किस्म के इंटरनेशनल लॉ, लीगैलिटी
norms of rules of engagement of war کو پیچھے ہٹتے ہوئے وار تھیٹر کو ایکسپینڈ کرتے رہے. پہلے obviously غزہ سے شروع ہوا, پھر لیبنان میں گیا, پھر آگے یمن میں بھی شروع ہو گیا, اور اس میں جو یہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی ایسکلیشن ہوئی اور جس قسم کی ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن لائف کی دھجیاں اڑائی گئیں, اس میں آئی تھنک اٹ واز obvious that there will be the restraint on the other side will have its limitations. So اسرائیل کی جس کو وہ اسٹریٹجی آف ڈی ایسکلیشن تھرو ایسکلیشن کہہ رہے تھے, وہ سب کو نظر آ رہا تھا, اٹ ہیڈ گون ٹو فار, بٹ دیر ور نو سینکشنز, دیر واز نو ریسٹرینٹ. کوئی ملک دنیا کی پاورز نے ان کو سیکورٹی کاؤنسل کے تھرو, کوئی ریزولوشن کے تھرو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی. تو وار تھیٹر جب اس حد تک ایکسپینڈ ہو جاتا ہے, پھر کنٹرول کسی کے پاس بھی نہیں رہتا, بیکاز یہ ڈی ایسکلیشن تھرو ایسکلیشن از ویری ویری ڈیفیکلٹ, اور ان یو نو ladder to climb, and you don't know who will climb down and when. So frankly speaking right now ہم ایسی ایک سچویشن میں ہیں جہاں پہ یہ کامنٹ کرنا کہ اس کے بعد کیا ہوگا is actually almost impossible. یہ تو آپ نے سے کہا. ڈپلومیٹیکلی آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ کوئی ایفرٹ, کیونکہ امریکہ کی جانب سے جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے سامنے بھی, چونکہ ایمرجنگ سٹوری ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اجلاس قومی سلامتی کا بلایا گیا ہے, کوئی ایفرٹ آئے گی کہ اس کو روکا جائے, جنگ کو زیادہ وار تھیٹر کو بڑھنے سے روکا جائے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ چیز کو, اس کانفلکٹ کو پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھتے آئے ہیں, کئی سالوں سے دیکھتے آئے ہیں, یا اگر آپ صرف اس کانفلکٹ کو اکتوبر 7 کے بعد سے ہی دیکھتے آئے ہیں, تو آپ کو ایک چیز کلیئرلی نظر آ جاتی ہے کہ اسرائیل کے کرنٹ پرائم منسٹر نہ تو ریشنل ہے, نہ لاجیکل ہے, نہ ان کی لیگیسی پیس بلڈر یا پیس میکنگ کی ہے. اور آپ کو یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ ہر قسم کا ایک کہتے ہیں نا پلینگ وتھ فائر اینڈ مور کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پہلے غزہ کو ریز ٹو گراؤنڈ کیا گیا, جتنی نارمز آف بہیویئر ہوتے تھے, یو این عروا کو وہاں سے نکالا گیا, پوری ریزیڈینشیل بلڈنگز یہ کہہ کے کہ ہیومن چیزیں نیچے گرا دی گئیں, ہر قسم کا اسکول, ہر قسم کا اسپتال کو گرایا گیا, یو این کے اپنے لوگوں کو اٹیک کیا گیا. یو این سیکرٹری جنرل چیختے رہے کہ اس سے زیادہ ان کی کبھی بھی شہادتیں یو این کی پیس میکرز نہیں, بلکہ ان کے ورکرز جو ہوتے ہیں, ہیومینیٹیرین ورکرز کی نہیں کتنی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جرنلسٹ کو لارج نمبر میں مارا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وار تھیٹر ایکسپینڈ ہو گیا. جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیا ایفرٹس ہوں گی, جس دن حزب اللہ کے لیڈر کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اسی دن امریکہ اور فرانس نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ سیز فائر کی نیگوسیشنز کافی آگے حد تک لے کے جا چکے ہیں, اور اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی آگے چیزیں معاملہ سیٹل ہونے پہ آ رہا ہے, اور اسی شام کو ہوا. تو یہ سب کچھ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کا کوئی ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے اسرائیل جیسے ملک میں جو کہ ریشنل, لاجیکل اور پریڈکٹیبل بہیویئر سے. تو اس میں ہر قسم کا رول آف دا گیم توڑا گیا ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ کس قسم کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوں گی, آئی تھنک ڈپلومیسی فرینکلی اسپیکنگ the door closed on it a while back. اور آپ نے یو این میں اس کا ایک فل ڈسپلے دیکھ لیا, آپ نے یو این جنرل اسمبلی کے ووٹ میں اس کا فل ڈسپلے دیکھ لیا کہ 124 ملکوں نے اسرائیل کے جینوسائیڈل بہیویئر کے اوپر آئی سی جے نے جو ایکشن کیا اس کے اوپر ری ایکشن کرنے کا مانگا ہے. لیکن کون ملک ان کے رستے میں آئے ہیں کہ 14 ملک جنہوں نے اس کے لیے پھر بھی اسرائیل کے ہاتھ میں کیا. تو آئی تھنک وی آر ان اے ویری ڈفرنٹ اینڈ ویری انپریسیڈنٹڈ ٹائم اینڈ اسپیس رائٹ ناؤ. تو جو نارمل چیزیں جسے ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو نارمل ٹولس اور اینالیٹیکل تھنکنگ ہوتے ہیں, وہ سارے اس وقت سمجھے ڈیفنکٹ ہو چکے ہیں. آپ نے بہت صحیح کہا, بہت شکریہ آپ کا ہنا ربانی کھر صاحبہ. آپ پریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں اور ابھی کچھ کہنا, حتمی طور پہ کہنا قبل از وقت ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, آپ کا بھی میں کومنٹ چاہوں گا, معذرت آپ کا آرگومنٹ انکمپلیٹ رہ گیا تھا. بتائیے گا, ہنا ربانی کھر صاحبہ کا کہنا ہے کہ ارریشنل بیہیویئر تھا اسرائیل کے وزیر اعظم کا, اور ان کی جانب سے جو ہے وہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ کراس کی گئی ہیں. ڈاکٹر ماریہ سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے, رابطہ منقطع ہو گیا, لیکن جو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بڑا اچھا سم اپ کیا کہ آپ نے دیکھا ابھی یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا, اسرائیلی وزیر اعظم جب خطاب کرنے آیا تو وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پورے ہال میں جو دیگر شرکاء تھے آلموسٹ سب نے ان کا بائیکاٹ کیا. لیکن وہ آئی ڈونٹ نو
کس irrational behavior کا میں مبتلا تھے کہ that he will have his way. انہوں نے حماس میں جو ہے وہ بدترین دہشت گردی کی، 40,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا. اس کے بعد حزب اللہ لبنان میں جا کر ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا، حزب اللہ کے سربراہ کو شہید کیا گیا. ایران میں جا کر اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کیا. پھر یمن میں جا کر جو ہے وہ وار تھیٹر جو ہے وہ اوپن کیا. اور آئی ڈونٹ نو کہ کوئی پشپنائی انہیں حاصل تھی. ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت ہی معتبر نام ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے ہنا رحمانی کھر صاحبہ اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ سے، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران کی جانب سے میزائل حملہ کیا گیا ہے. آپ اس حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ دیجیے گا، آپ کے پاس کیا مصدقہ خبریں ہیں، اور آپ اس وار تھیٹر کو وسیع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹی ول پریویل؟ میرے پاس تو کوئی خبر نہیں ہے جی، وہی ہے جو آپ کے پاس ہے میرے پاس، لیکن وہی دکھ ہے، وہی تشویش ہے جو پوری دنیا میں اور ایک طرح سے ایک بے بسی ہے. میرے خیال میں اس وقت پورے عالمی دنیا پہ ایک طرح کی بے بسی ہے کہ ان اے وے جو ہمارے پاس ٹولز تھے انٹرنیشنل افیئرس کے، جو ایک ٹوٹا پھوٹا انٹرنیشنل سسٹم تھا، وہ اب بکھر چکا ہے. یہ نہیں کہ وہ بکھر رہا ہے، لیکن وہ بکھر چکا ہے. جو آج کی کارروائی ہے ایران کی طرف سے، میرے خیال میں اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اسرائیل جو ہے یا نیتنیاہو صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ایران کی طرح سے کچھ ایسی کارروائی ہو. ان اے وے وہ پرووک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے دیکھا کہ ایران نے ریسٹرینٹ کی. اس لیے نہیں کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے پاس خود وسائل بھی کم تھے اور مواقع بھی کم تھے. اور ایک طرح سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ نہ صرف بڑھے، لیکن اس ڈائریکشن میں بڑھے جہاں اس کو مورل ایڈوانٹیج ملے. ایران جو ہے انفارچونیٹلی اس کے اوپر جس قسم کی سینکشنز ہیں، خصوصاً ویسٹ کا جو امیج ہے، اس میں اسرائیل اور نیتنیاہو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جب حملہ ہوگا ایران کی طرف سے تو سمپتھی جو ہے وہ پرو اسرائیل ہوگی، اور میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا. تو آئی ڈو تھنک کہ یہ تشویشناک ہے. جہاں تک جو آپ کا آخری سوال تھا کہ بڑھنے کے کوئی امکان ہے، تو یار سچی بات یہ ہے اس سے اور زیادہ کیا بڑھے گی؟ یہ بڑھ چکی ہے. اب تو جب آگ لگ جاتی ہے تو آگ لگی رہتی ہے. اس وقت اس میں مجھے انفارچونیٹلی کوئی ایسا امکان نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسی پیش رفت ہو جس سے یہ کم ہو، یا کوئی ایسی فورس ہو جو اس کو کم کرا سکے، یا آخر میں کوئی ایسی فورس بھی ہو جو کم کرانے کی کوشش کر رہا. اور ایسی کوئی فورس آپ کو ڈاکٹر عادل نجم صاحب اس وقت نظر آ رہی ہے؟ امریکی صدر، بلکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، آپ کو ویژول دکھا رہے تھے، یہ براہ راست مناظر ہیں میزائل اٹیک کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئرن ڈوم جس کا بڑا چرچا تھا، آہنی پردہ جو تل اویو کے اوپر یا اسرائیل اپنے اوپر رکھا ہوا تھا، یہ ان کو بریچ کر کے میزائل جو ہیں وہ جا کے نیچے ہٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹر عادل نجم صاحب، ابھی UNGA کے اجلاس پریزیڈنٹ جو بائیڈن جگہ بحثیت صدر آخری خطاب تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تمام دنیا کو پیس کے لیے جو ہے وہ آگے حتمی طور پہ بڑھنا چاہیے. اس میں انہوں نے فلسطین کا بھی ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ جس طرح اسرائیل کی ایک ریاست ہے اور وہاں پہ لوگوں کو محفوظ طریقے سے رہنے کا رائٹ حاصل ہے، ایسے ہی فلسطینیوں کو بھی رائٹ حاصل ہونا چاہیے. اور انہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بھی بات کی تھی. وزیراعظم پاکستان ہو، ایران، ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہو، ان سب نے بات کی. 124 ممالک نے جنرل اسمبلی سے قرارداد پاس کی. کیا وجہ بنی کہ اسرائیل پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہو اور آج وہ خود ان کی جانب اب 100 سے زائد میزائل جو ہے وہ داغے جا چکے ہیں؟ مس کیلکولیٹ کر گئے؟ ان باتوں کی کوئی وقت نہیں ہے. جتنا ہم نے اس باتوں پہ وقت استعمال کیا ہے، ان کی اتنی بھی اوقات نہیں. چاہے وہ جو بائیڈن سے ہو، چاہے وہ ہمارے سے ہو یا کسی اور ملک سے. میری اگین گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا انٹرنیشنل سسٹم تھا، ہم ابھی تک ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کوئی انٹرنیشنل نظام ہے، جہاں کوئی انٹرنیشنل سسٹم ہے. میری گزارش یہ ہے وہ سسٹم ٹوٹ چکا ہے. اور دیکھنا، نیتنیاہو صاحب تو بڑے عرصے سے امریکہ کو ٹھیکا دکھا رہے ہیں، اور اگر امریکہ کو دکھا رہے ہیں تو باقی دنیا کو تو دکھا ہی رہے ہیں. نہیں، امریکہ کو دکھانے کی پوزیشن میں ڈاکٹر عادل صاحب؟ سوری، ان کو دکھانے کی کیا یہ پوزیشن میں ہے یا ٹیسٹ ایک اپروول تھی؟ نہیں، میرے خیال میں وہ دکھا چکے ہیں. آئی تھنک کہ دیکھیں کتنی بار یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بائیڈن صاحب نے کہیں، لیکن بات کا تو آپ کا تب اثر ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اس بات کو بیک کر سکیں. آئی تھنک یہ ٹیکس ایگریمنٹ کی بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ
नेतन्याहू ये समझ में है कि उनका जो होल्ड है अमेरिकन ओपिनियन पे, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम पे, वो अमेरिकन सदर से ज्यादा है, और ना सिर्फ इस सदर से ज्यादा है, जो भी अगला सदर है उससे भी ज्यादा है जी। तो इन अ वे आई थिंक कि इसका बाइडन जो है वो तो जो मर्जी कह लें, लेकिन इट इज हैविंग नो इफेक्ट ऑन इजराइल। अच्छा, और इस हमले का और ये जो हमला हुआ है, जैसे मैंने एक बताया कि जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, जाहिर बात है आपके पास तो बेहतर विजुअल्स आ रहे होंगे, ये मैं जानना चाहूंगा, ये जो आयरन डोम का कॉन्सेप्ट था, इस इनविंसिबिलिटी को जो है वो आज जर्ब कारी का मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, लेकिन जहां तक इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि कुछ जो मिसाइल हैं वो उसको ब्रीच कर चुके हैं, कुछ जो हैं वो नहीं कर चुके। सो आई डू नॉट नो कि ये आखिर में कहाँ बैठता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक मूव से एडवांटेज ईरान को हो जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त एडवांटेज अगर है तो वो यकीनन इजराइल को ही है, और एक तो इसलिए है कि वो ईरान को प्रोवोक कर चुका है, दूसरा इसलिए है कि इससे इजराइल के अंदर नेतन्याहू की जो सपोर्ट है वो बढ़ेगी। जब भी आप पे अटैक होता है तो लोग जो हैं जमा हो जाते हैं। और तीसरा, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ये है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी जब बात होगी तो बहुत सारा जो वेस्ट है वो ईरान की तरफ उंगली ही उठाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसके पीछे क्या प्रोवोकेशन थी, वो नहीं देखेगा कि हनिया साहब का कत्ल क्या था, वो नहीं देखेगा कि बाकी क्या हुआ। तो इन अ वे जो एक अगर कोई फोर्स है नेतन्याहू के खिलाफ जो सीरियस है, तो वो एक पब्लिक मॉरल अथॉरिटी है, और वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है बल्कि मुसलमानों से कहीं ज्यादा हमें यंग लोगों में, अमेरिका में भी नजर आती है, यूरोप में भी नजर आती है। तो उस मॉरल अथॉरिटी जो है, जो अब इजराइल को वो स्पेस नहीं देना चाह रही, उसको काउंटर करने के लिए एक तरह से ईरान को छेड़ना जो है वो नेतन्याहू के लिए एक स्ट्रेटेजिक विन है। अच्छा, आप इसको स्ट्रेटेजिक विन जो है आपके तज्जिए के मुताबिक, जरा मेरे साथ 5 जी डॉक्टर साहब मेरे साथ जरा 5 मिनट रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अनवार। जनरल साहब माजरत आपके पास कुछ वक्त लगा आने में। सर बताइएगा, आपने डॉक्टर आदिल नजम साहब की भी गुफ्तगू सुनी, ये जो ईरान की जानिब से हमला किया गया है, आप क्या, अब ज़ाहिर बात है डेवलपिंग स्टोरी है, ज़ाहिर बात है इट्स टू अर्ली टू प्री जज एनीथिंग, लेकिन आपका क्या एनालिसिस है? ये जो हमला किया गया है, इसराइल ने, जैसे डॉक्टर आदिल साहब कह रहे थे कि ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश की, ईरान की जानिब से जवाबी रद्द-ए-अमल आया है, पहले तो इस पे अपना एनालिसिस दीजिएगा, क्योंकि आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है। ये जो हमले हुए हैं, जैसे मैंने कहा आयरन डोम को ब्रीच करके हम देख सकते हैं मिसाइल ने भी हिट किया है। व्हाट्स नेक्स्ट सर? देखिए अनवार, सबसे पहली बात तो ये है कि दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो भी मिडल ईस्ट में हो गई है। मैंने उस दिन भी किसी जगह पे ये बात की थी कि इस वक्त इजराइल चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान को, जो आपने प्रोवोक करने की बात की, बिल्कुल सही किया है आपने, किसी न किसी तरीके से अमेरिका को इस वॉर के बीच में लाया जाए, वंस फॉर ऑल इस डिस्प्यूट के ऊपर एप्लीकेशन की जाए। अब ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, देखिए इस्माइल हानिया का जो टारगेट इन्होंने किया था इनसाइड ईरान, किसी सॉवरेन कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी। और वो सॉवरेन कंट्री जो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती है, अपने आप को पावरफुल समझती है, अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड पे समझती है, अपने आप को राइटस काज के ऊपर समझती है, उस कंट्री के बीच में जब ये आप करेंगे तो ईरान को आपने उस वक्त भी छेड़ा। ईरान की जो अनाउंसमेंट आई वहां से, वो आई कि हम बदला जरूर लेंगे अपने वक्त और अपनी सिलेक्ट की हुई जगह के ऊपर, और वो अब उन्होंने किया है। उसके बाद फौरन ही हानिया का इंसिडेंट इधर हो गया है, अपना हसन नसरुल्लाह साहब लेबनान में नसरुल्लाह साहब का इंसिडेंट हो गया। अब जब नसरुल्लाह का इंसिडेंट हुआ तो ये एडिंग फ्यूल टू द फायर था। तो जो ईरान के ऊपर जो डोमेस्टिक प्रेशर था, स्पेशली फलस्तीन के अंदर से, गाजा के अंदर से जो आवाजें उठ रही थी, लेबनान के अंदर से जो आवाजें उठ रही थी, सीरिया के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई थी, यमन के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि ईरान जो है वो लिप सर्विस तो कर रहा है, एक्शन कुछ नहीं कर रहा। तो एक प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्ट होता जा रहा था। एक तरफ ये डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ट हो रहा था ईरान के ऊपर, दूसरी तरफ ग्रेटर इजराइल का जो फिनोमेना है उसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी थी मेरी नजर में, और इजराइल बैडली वांटेड कि किसी न किसी तरीके से वो ईरान के साथ साथ अमेरिका को इस वॉर के बीच में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व कर ले, जिससे वो काफी हद तक मेरा ख्याल में कामयाब भी हो। आपने बात की है व्हाट नेक्स्ट।
What next دیکھیں, ابھی اسکلیشن لیڈر پہ یہ چیزیں جو ہے اوپر ہی جائیں گی, اسکلیشن انکریز ہوگی, بڑھے گی, اور میچنگ رسپانس آئیں گے دونوں طرف سے کچھ حد تک. تو اب اس کے بعد دیکھیں دونوں کے پاس کیپیبلٹیز ہیں ایک دوسرے کو ہٹ کرنے کی, ڈیفنس سسٹم کچھ فیل ہو گیا, کچھ کامیاب ہو گیا, یہ دونوں چیزیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ انسانیت ہار رہی ہے, انسانیت کو شکست ہو رہی ہے, اور یہ ایک کیوٹک آلریڈی یہ ریجن تھا. وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ اسرائیل کے لیے تو بہت بہتر ہے کیونکہ وہ کیپیبلٹیز بھی ہیں ان کے پاس, پھر ان کو ویسٹ کی ٹیسٹ اپروول ہے, امریکن بیکنگ ہے. جبکہ آن دا ادر ہینڈ ایران جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس اس طرح کی نہیں ہے. چائنا اور رشیا جن کے اوپر جو ایک رول ادا کر سکتے ہیں وہ ڈپلومیٹکلی تو رول ادا کریں گے, پولیٹیکل ڈپلومیٹک فیلڈ میں, مے بی ہیومینٹیرین فیلڈ میں, لیکن وار میں اس طرح ڈائریکٹ انوالو ہونا اس کے چانسز تو بہت ابلیغ ہیں. رشیا از آلریڈی ان وار وتھ یوکرین, اور وہ کیوں آئے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو ایران کے لیے کوئی کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے. ہاں ڈپینڈ کرے گا ول کے اوپر, کس پارٹی کی ول کہاں تک لے کے جاتی ہے اور کہاں تک وہ اس وار کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. یہ بڑا انیشیشن آف وار از ویری ایزی انوار صاحب, اینڈ کیسے ہوگی نو بڈی نوز. یہ آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا. جنرل صاحب میرے ساتھ رہے گا, آپ نے کہا کہ ول بھی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگی, اور ایک دفعہ جنگ کی ابتدا تو کر دی جاتی ہے, اس کا انجام کیا ہوگا اس سے کوئی خبر نہیں ہوتا. ڈاکٹر عادل نجم سر, یہ جو جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کی بات ہے کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ امریکہ کو اس مڈل ایسٹ کرائسس میں انوالو کیا جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ایران کو پرووک کیا اور ایران نے جو ہے وہ میزائل داغے ہیں, امریکہ جو ہے وہ اس میں وار تھیٹر میں انوالو ہو سکتا ہے ایکٹیولی؟ میرے خیال میں درست ہے کہ اسرائیل کی یقیناً یہ کوشش ہے کہ کسی طرح امریکہ کو یا کسی یورپین پاور کو اس میں انوالو کر دیا جائے. لیکن امریکہ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں نا ٹھینگا دکھانے کی, وہ امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ نہ انوالو ہو. اسرائیل جس طرح پرووک کر رہا ہے ایران کو یا پرووک کر رہا تھا ایران کو, اسی طرح وہ امریکہ کو بھی پرووک کر رہا ہے. اور ایک میں اور گزارش کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں کہ جو ایران کی طرف سے میزائل چلیں, لیکن آج ایک اور بات بھی ہوئی ہے نا, آج اسرائیل نے لبنان کو انویڈ کیا. یس, زمینی حملہ کر دیا. آئی تھنک پوری دنیا اس کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہی جو دیکھنی چاہیے. غزہ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس فرق ہے, لیکن لبنان ایک الگ ملک ہے جہاں اسرائیل نے پہلے امریکہ کو بتایا جی میں جا رہا ہوں, اور اب اس کی جو قوتیں ہیں, اس کی جو فورسز ہیں, اس کی جو ملٹری ہے وہ لبنان کے اندر موجود ہے. سو دس از این انویژن آف این ادر کنٹری. یس, جیسے رشیا جو ہے اس نے یوکرین پہ ایک دوسرے ملک پہ انویژن کی کوشش کی, یہ ایگزیکٹلی وہی ہے. تو میں جب کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل سسٹم ٹوٹ رہا نہیں ہے, ٹوٹ چکا ہے, اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ڈینجرس. ہم اس وقت 1919 اور 1914 میں موجود کہ جہاں دیر از نو انٹرنیشنل سسٹم جو رکھوالا ہوئے اس بات کا کہ ممالک جو ہیں وہ اپنے فیصلے جو ہیں کسی نہ کسی طرح امن کو ایک ہدف مانیں گے. اس وقت میرے خیال میں اسرائیل جو ہے خصوصاً وہ امن کو ہدف نہیں مانتا. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل بڑا آپ کا ایپٹ انالیسس ہے. میجر جنرل صاحب, زاہد صاحب آپ اس حوالے سے بتائیے گا. ڈاکٹر عادل صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے کہ ان کی کوشش تو ہے, لیکن ڈاکٹر عادل صاحب کے تجزیے میں امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہ اس میں نہ انوالو ہو. آپ کا انالیسس کیا کرتا ہے, کیونکہ آپ نے نکتہ اٹھایا کہ وہ کوشش کرنا چاہ رہے تھے کہ انوالو ہو, کیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایسی صورتحال؟ کیونکہ ڈاکٹر عادل صاحب کا بڑا اہم نکتہ ہے کہ لبنان پہ زمینی حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے, ایک طرح سے دوسرے ایک اور ملک کو بھی انویڈ کیا ہے, جیسے رشیا نے یوکرین کو کیا تھا, اور صدر جو بائیڈن اس حوالے سے کریڈٹ بھی لیتے ہیں UN کے اجلاس میں کہ ہم نے اس چیز کو روکا ہے یا کامیاب اہداف کو حاصل کرنے میں ان کو ناکام رکھا ہے رشیا کو. جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, کیا امریکہ کودے گا یا نہیں کودے گا؟ دیکھیں میری ریسپیکٹ میں تھوڑا سا اختلاف اس طرح کروں گا کہ ابھی امریکہ نے اس کو جو حملے کیے ہیں اسرائیل نے لیبنان میں, اور اس نے حق کہا ہے کہ جی دس از دی رائٹ آف دی اسرائیل, اور انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے ٹو ڈیفینڈ. اچھا, یہ اپروول ہے. $8.7 بلین آپ ان کو دے رہے ہیں. آپ اپنی فورسز جو ہیں وہ موو کی ہوئی ہیں ریجن کے بیچ میں, آپ کی فورسز وہاں پہ آئی ہوئی ہیں, تو ایک قسم کی شے دی ہے. تو انڈائریکٹلی تو امریکہ از آلریڈی ان دا وار ناؤ ٹو بی ویری. دیکھیں ایک ہی کنٹری ہے اس وقت جو اس وار کو جینوئنلی روک سکتی ہے,
ڈائلاگ کی طرف بات جا سکتی ہے, پیس کی طرف, جب وہ ہے امریکہ. رشیا اور چائنا جو ہے یا رشیا جو ہے وہ اس میں انوالو اس حد تک. امریکہ رین ان کر سکتے ہیں بینجامن نیتن یاہو کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے؟ اگر اب بھی کسی کو شک ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ پروگزی نہیں ہے یا وہ از ناٹ دی مین آف یو ایس, تو پھر میرے خیال میں تھوڑا سا بہت نائیو ہمارا تھنکنگ ہے. وہ امریکہ کی ٹیسٹ اپروول کے بغیر, ویسٹ کی اپروول کے بغیر نیتن یاہو 4 ملکوں میں پورے مڈل ایسٹ میں بھی پھیل گیا ہے. اس نے دیکھے اسرائیل کے لوگوں پولیٹیکلی فیلیئرز اس کے ہو رہے تھے, ہی واز ڈاؤن اینڈ آؤٹ. جب بھی پولیٹیکل فیلیئرز اسرائیل میں ہوں یا پولیٹیکل فیلیئرز یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی انڈیا میں ہو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے. وہاں پہ اسرائیل میں پولیٹیکلی پریشر آ رہا تھا نیتن یاہو کے اوپر کہ تم غازہ میں, وہ couldn't respond well. غازہ سے جو سو کالڈ ان کے کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے کیپٹیوز ہیں ان کے پاس, وہ آپ واپس نہیں لا سکے. اب وہ انٹرنل پریشر اس کے اوپر اتنا بڑھ رہا تھا کہ اس نے وار کو کیا. اور اس وقت دیکھیں اسرائیل از ناٹ ان اے پوزیشن کہ اتنے زیادہ ملکوں کے ساتھ بیک وقت آپ ایک جنگ ضرور اس کے ڈیزائن میں ہوگی کہ میں نے اس کو پھیلانا ہے, وہاں تک لے کے جانا ہے, بٹ اتنا جلدی پھیلائے گا, اتنے جلدی ڈفرنٹ ٹارگیٹس کو لے گا, اپنے مختلف اہداف کو اکٹھا لینے کی کوشش کرے گا. تو دیکھیں اس نے اندازہ یہ لگایا کہ شارٹ پیریڈ میں میکسیمم پنشمنٹ کر کے اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرے. دس کانٹ ہیپن وداؤٹ دی اپروول آف دی پاورز بیہائنڈ اسرائیل. اور دیکھیں اگر آپ جینوئن ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں, ابھی آپ سیکورٹی کونسل میں بھی جا رہے ہیں, آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں, یہی ہمیں اس کو بھانپ لینا چاہیے تھا. وی آر ناٹ, دس از ناٹ این آرڈنری ورلڈ کہ وہ وار کو آگے دیکھ ہی نہ سکے کہ وار کس طرف جائے گی. انالیسز لوگوں نے کیے ہوتے ہیں, وار گیم کی ہوتی ہیں, چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. تو ایسکلیشن اوپر سے اوپر ہی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں ہر دفعہ ایک ایسکلیشن لیول جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے, لیڈر پہ اوپر جا رہی ہے. تو اس کو پرسیو کر لینا چاہیے تھا. جنرل صاحب ایک اور بھی مجھے نکتہ بتاتے جائیے, جو یہ جو ایران کا حملہ ہے, یہ پہلا جو اس سے پہلے جو حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل پہ, اس سے کتنا مختلف اور کتنا افیکٹو رہا؟ ٹائمنگ دیکھیں ابھی اسماعیل ہانیہ اینڈ حسن نصر اللہ, تو حسن نصر اللہ, دیکھیں حسن نصر اللہ جو ہیں یا ہانیہ جو ہیں, دیز آر ناٹ آرڈنری لیڈر, جو کمانڈرز نہیں ہیں, وہ لیڈرز ہیں. حماس کے ایک سربراہ تھے, ایک حزب اللہ کے. جی ہاں, تو وہ سسٹمز تھے پورے. تو اسرائیل has taken out the system leadership, center of gravity ایسی موومنٹس کا, ایسی چیزوں کا کئی دفعہ پرسنالٹی میں لائے کر رہی ہے. اور جب آپ سینٹر آف گریوٹی کو کرتے ہیں تو آپ نے اپنے سینٹر آف گریوٹی کی پروٹیکشن کے پہلے کیپیبلٹی آپ پاس ہو, تو تب ہی آپ دوسروں کے سینٹر آف گریوٹی کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں. تو فار می نصر اللہ یہ بہت بڑے فگر تھے, یہ سینٹر آف گریوٹی تھے موومنٹ کے. لیکن دیکھیں ایران نے جو کلیم کیا تھا, ایران کی سوورینٹی چیلنج ہوئی تھی جب آپ نے اسماعیل ہانیہ کو وہاں پہ مارا. ایک امبیرس کیا آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کو, تو اس نے رسپونڈ تو کرنا ہی کرنا تھا. کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ہو, جب اس کی سوورینٹی چیلنج ہوتی ہے تو وہ اس پہ رسپونڈ ضرور کرتا ہے, چاہے جس انداز میں بھی کرے. تو رسپانس ہیز کم, اور مجھے یہ اسکلیشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور امریکنز جو ہیں وہ انڈائریکٹلی انوالو ہو چکے ہیں اس کانفلکٹ کے اندر. اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب آپ کا, میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب آپ کا بھی شکریہ, ہنا ربانی کھر صاحبہ اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے اس اہم معاملے پر جو بہت ہی ایک خطرناک پیش رفت ہے ان اے وے, کیونکہ جیسے ہمارے تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا. بہرکیف ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے, لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا گیا ہے, اور آئرن ڈوم کو جو ہم نے آپ کو تصویر دکھائیں, وہ جو ایک آنی پردے کی بات ہوتی ہے کہ بڑی مہنگا ایک سسٹم لگایا تھا اسرائیل نے اپنے آپ کو بچاؤ کے حوالے سے, اس کو توڑتے ہوئے, اس کو بریچ کرتے ہوئے وہ میزائل جو ہیں انہوں نے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. امریکہ کی جانب سے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے گہری تشویش پائی جاتی ہے پورے مشرق وسطیٰ میں. اس حوالے سے ہم آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پہ آگاہ کرتے رہیں گے جو آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو معروف مذہبی اسکالر ہے, مبلغ اسلام ہیں, وہ پاکستان میں موجود ہیں. ان کے حوالے سے بھی ہم نے خصوصی گفتگو کی, جس میں وہ فلسطین کے حوالے سے کہہ رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ فلسطین کی جو قربانی ہیں وہ رائیگاں نہیں جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ کو تمام معاملات کا سب سے بہتر علم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا. پرام سجدے میں آج کی نشست تھی, اپنے فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو پی ٹی وی کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.